أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خوب سورہ قریش کی تفسیر پڑھ رہے تھے. پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش. اس کی آیت کی تفسیر گزر چکی ہے. بعد کی آیت در آئے بعد چنین نتیجے بھی گیرد کہ قریش با ان ہمیں نعمت الہی کہ بے برکت کعبے پیدا کرتے ہیں باید پروردگار ان خانرہ عبادت کنند. بعد کی آیت میں یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ اللہ نے قریش کو یہ ساری نعمتیں دی ہیں. یہ ساری نعمتیں کعبے کی برکت سے انہیں حاصل ہوئی ہیں، کعبے کی برکت سے ملی ہے. کعبہ سبب بنا ہے، کعبہ وجہ بنا ہے کہ اللہ قریش کو یہ ساری نعمتیں دے. تو اب قریش کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ وہ اس بیت کے یعنی خانہ کعبہ کے کا جو معبود ہے، جو پروردگار ہے، اس کی عبادت کرے. در آئے بعد چنین نتیجے بھی گیرد. بعد کی آیت میں اس طریقے سے نتیجہ نکالا جاتا ہے. قریش با ان ہمیں نعمت الہی کی، قریش ان تمام الہی نعمتوں کے ساتھ یہ بے برکت کعبے پیدا کرتے ہیں جو کعبے کی برکت سے انہیں ملی ہے، میسر ہوئی ہے. باید پروردگار ان خانرہ عبادت کنند. ان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اس گھر کے پروردگار کی عبادت کریں، نہ بتہارا نہ کی بتوں کی. فَلْيَعْبُدُوا پس لازم ہے کہ وہ سب عبادت کرے رب ھذا البیت اس گھر کے پروردگار کی. ہمون خداوندی کی آنہا را از گرسنگی نجات داد و اطعام کر. وہی معبود، وہی پروردگار کہ جس نے ان لوگوں کو بھوک اور پیاس سے بچایا، نجات دی، و اطعام کر اور انہیں کھلایا، و از ناامنی رہائی بخشید و امنیت داد. جس نے ان لوگوں کو ناامنی سے رہائی اور نجات عطا کی اور امنیت عطا کی. الذی اطعمہم وہ خدا کہ جس نے ان لوگوں کو اطعام کیا، کھانا کھلایا، من جوع اور بھوک سے رہائی دی، وآمنہم من خوف اور انہیں امنیت دی ہر طریقے کے خوف و ہراس سے. از یک سو بے انہا رونق تجارت عطا فرمود. ایک جانب تو پروردگار نے تجارت کی رونق انہیں عطا کی، وجلب منفعت نمود اور فوائد کو اور منافع کو ان کی طرف جذب کیا. وَأَسُّوئی دیگر ناامنی را از آنہا دور کر. دوسری جانب اللہ نے ناامنی کو ان لوگوں سے دور کیا. بدفع ضرر فرمود اور ہر طریقے کے ضرر اور نقصان کو ان سے دور رکھا، دفع کیا. وَإِنَا ہمیں باشکست لشکر ابرہ فراہم گشت. اور یہ تمام چیزیں چاہے تجارت کی رونق ہو، چاہے منفعت کا جذب ہونا ہو، چاہے ضرر اور نقصان کا دفع ہونا ہے، یہ ساری چیزیں ابرہہ کے لشکر کے شکست سے فراہم ہوئی ہیں. چونکہ ابرہہ کا لشکر شکست کھا گیا، لشکر ابرہہ چونکہ نابود ہو گیا، اس لیے یہ ساری برکتیں، یہ ساری نعمتیں انہیں میسر ہوئی. بدر حقیقت استجابت دعائے ابراہیم بنیان گزار کعبے بود.
حقیقت میں یہ جو چیزیں ہیں مولانا، یہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھنے والے حضرت ابراہیم کی دعا کی مقبولیت تھی، کیونکہ جس وقت جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا تھا، اس وقت خدا کی بارگاہ میں دعا کی تھی اس مقام کی امنیت کے لیے، یہاں کی رونق کے لیے، یہاں کی منفعت کے لیے۔ گویا آج دعائے حضرت ابراہیم مستجاب ہو رہی ہے، بدر حقیقت اور حقیقت میں جو ابرہہ کا لشکر شکست کھایا اور پھر اس کے نتیجے میں یہ جو امنیت اور منفعت اور جو دوسری نعمتیں میسر ہوئی ہیں قریش کو، یہ ساری چیزیں حقیقت میں استجابت دعائے ابراہیم، حضرت ابراہیم کی دعا کی مقبولیت اور استجابت تھی۔ کون ابراہیم؟ بنیاد گزار کعبے، جنہوں نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ وَلِ آنہا قدر ان ہمیں نعمت نہ دانستان، لیکن افسوس کہ قریش نے اس نعمت کی قدر و قیمت کو نہیں جانا، خدا کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کی ان لوگوں نے، اور اس مقدس اور پاکیزہ گھر کو بتوں سے آلودہ کر دیا۔ بھلے آنہا، لیکن ان لوگوں نے، کس نے؟ یعنی قریش نے، قدر ان ہمیں نعمت را، ان تمام نعمتوں کی قدر و قیمت کو نہ دانستن، نہیں جانا۔ ان کو شکر گزار ہونا چاہیے تھا، اللہ نے جو نعمتیں عطا کی تھی ان نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے تھی، خانہ کعبہ کو پاکیزہ رکھنا چاہیے تھا، اس کے معبود کی عبادت کرنی چاہیے تھی، لیکن ان خانہ مقدس را بے بت خانے تبدیل کردہ، قریش نے اس مقدس گھر کو بت خانے میں تبدیل کر دیا، بت خانہ بنا دیا کعبے کو۔ وہ عبادت بتان را بر پرستش خدائے خانے مقدم داشتن، اور بتوں کی عبادت کو اس گھر کے خدا کی عبادت پر مقدم رکھا، بجائے یہ کہ وہ اس گھر کے خدا، اس گھر کے معبود کی عبادت کرتے، بتوں کی عبادت کو انہوں نے مقدم رکھا، بتوں کی عبادت میں لگ گئے۔ سر انجام ثمرۂ شوم ان ہمیں ناسپاسیرہ دیدن، اور آخر کار ان لوگوں نے اس ناشکری اور اس ناقدری کا برا اثر اور نتیجہ دیکھا۔ خداوند ہمارا توفیق عبادت و بندگی و سپاسگزاری نعمتها و پاسداری ان بیت عظیم مرحمت فرما۔ دعا کر رہے ہیں، چونکہ یہ آخری مرحلہ ہے اس سورہ کی، مولانا اس سورہ کی تفسیر تمام ہو گئی، اور جیسا کہ معمول ہے مفسر کا کہ ہر سورہ کے آخر میں تفسیر کرنے کے بعد جب آخری مرحلہ آتا ہے تو آخری مرحلے میں کچھ خاص دعائیں کرتے ہیں۔ خداوندہ، پروردگارہ، ہمارا توفیق عبادت و بندگی، ہم سب کو عبادت اور بندگی اور نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عنایت فرما، و پاسداری ان بیت عظیم مرحمت فرما، اور اس بیت عظیم کی حفاظت، نگہبانی اور پاسداری کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ان مرکز بزرگ اسلامی راہ، خدایا اس اسلامی عظیم اور بڑے مرکز کو روز بروز، دن بدن پرشکوہ تر اور زیادہ باعظمت بحلقہ اتصال مسلمین جہان اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے اتحاد و اتصال کا حلقہ اور زنجیر قرار دے، بنا دے۔ یعنی پوری دنیا کے مسلمان چونکہ خانہ کعبہ کے پاس حج کرنے کے لیے آتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو گویا خانہ کعبہ ایک حلقہ اتصال ہے، سمجھ رہے ہیں۔
آتے تو ہیں پوری دنیا سے مسلمان، حج کرتے ہیں، حج کر کے چلے جاتے ہیں، اور پھر سب اپنی اپنی قوم، اپنے اپنے فرقے اور اپنے اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں۔ کاش ایسا ہو کہ جس طریقے سے اس مقدس سرزمین پہ آنے کے بعد سارے ایک رنگ و روپ میں، ایک لباس میں، ایک ہی عمل میں، ایک ساتھ ایک صف میں دکھائی دیتے ہیں، شاید یہاں سے جانے کے بعد بھی اسی طریقے سے متصل رہیں، اسی طریقے سے متحد رہیں، اور اسی طریقے سے یکجہتی کے ساتھ رہیں، تو کیا بات ہے۔ اس کی دعا کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اس مرکز کو حلقہ اتصال قرار دے، یعنی مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز، مسلمانوں کو جوڑنے کا، یکجہتی کا مرکز۔ بار الہ دست ہمیں دشمنان خونخوار و آنها کے از این مرکز بزرگ سوء استفاده میکنند از آن قطع کن۔ خدایا جتنے بھی خونخوار دشمن ہیں اور جو اس عظیم مرکز سے سوء استفادہ کرتے ہیں، ان سب کے ہاتھوں کو قطع فرما، سمجھے، یعنی ان کے ہاتھوں کو اس سے دور کر دے۔ خونخوار ظالم کسی طریقے سے اس خانے عظیم کو کوئی نقصان نہ پہنچانے پائے، ان کے ہاتھوں کو قطع کر دے، یا وہ لوگ کہ جو اس گھر سے سوء استفادہ کرتے ہیں، غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے بھی ہاتھوں کو قطع کر دے کہ یہ سوء استفادہ نہ کرنے پائیں۔ چل آمین یا رب العالمین۔ پایان سورہ قریش۔ ایک یہاں پہ حاشیہ دیا ہوا ہے، حاشیے کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ من خوف والی جو آیت تھی، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، سمجھ رہے ہیں؟ آخری جو آیت ہے اس کے بارے میں نوٹ دیا ہے انہوں نے، حاشیے میں لکھا ہے، کہا ہے کہ بعض مفسرین اس آیت کو دو آیت سمجھتے ہیں، یعنی سورہ قریش کی جو آخری آیت ہے مولانا، سمجھ رہے ہیں، وَأَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، بعض مفسرین نے اس کو دو آیت مانا ہے۔ اگر اس کو دو آیت مان لیا جائے تو سورہ 5 آیتوں والی ہو جائے گی، ٹھیک؟ تو بعض مفسرین نے آخری آیت کو دو آیت جانا ہے، اور اس طریقے سے اس سورہ کی کل 5 آیتیں شمار کی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ سورہ قریش 5 آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن جو مشہور و معروف ہے وہ یہی ہے کہ یہ آخری ایک آیت ہے، اور سورہ قریش میں کل 4 ہی آیتیں ہیں۔ چلے یہ سورہ تمام ہو گیا، انشاءاللہ سورہ ماعون، سورہ ماعون، ان سورہ در مکے نازل شدے، یہ بھی سورہ مکے میں نازل ہوا ہے، بدارائے 7 آیت، اور اس میں کل 7 آیتیں ہیں۔ محتویٰ و فضیلت سورہ ماعون۔ سورہ ماعون کا محتویٰ کیا ہے؟ سورہ ماعون میں کس طریقے کے مطالب اور مسائل ذکر ہوئے ہیں، کن مطالب کو بیان کیا گیا ہے، کن چیزوں کا ذکر آیا ہے، اور اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ان سورے بعقیدہ بسیاری از مفسران السورہ مکیس بلحن آیات ان در مقاطع ہوتا ہو کو بندے از قیامت و اعمال ان سخن جائے ہمیں مطلب مولانا کہتے ہیں کہ بہت سارے مفسرین کے عقیدے اور نظریے کے مطابق یہ سورہ مکی ہے،
اکثر مفسرین کا نظریہ اس سورہ کے سلسلے میں یہ ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، اور اس کی دلیل اس سورہ کے آیتوں کا جو لحن ہے اور اس سورہ کی آیتوں کا جو مختصر ہونا ہے، اور جو قیامت اور منکران قیامت کے اعمال کے سلسلے میں جو باتیں کی گئی ہیں، یہ ساری چیزیں اس بات پر شاہد اور گواہ ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے، یعنی یہ تمام چیزیں مکی سوروں کی خصوصیات میں سے ہیں۔ مکی سوروں کی جو خصوصیات ہیں وہ ساری خصوصیات اس سورہ میں نظر آتی ہے، اسی وجہ سے اس سورہ کو اکثر مفسرین نے مکی کہا ہے۔ ٹھیک ہے مولانا؟ ان سورے بے عقیدے بسیاری از مفسران، یہ سورہ بہت سارے مفسرین کے عقیدے اور نظریے کے مطابق السورہ مکیہ، مکی سوروں میں سے ہے، بلحن آیات آن، اور اس سورہ کی آیتوں کا جو لحن و لہجہ ہے، ادھر مقاطع ہوتا کہ جو مختصر اور کوتا وقوع بندے اور مولانا انسان کو جھجھولنے والی جو آیتیں ہیں، از قیامت و اعمال منکران قیامت اور منکرین قیامت کے اعمال کے بارے میں ان آیات میں سخن میں گویا گفتگو کی گئی ہے، اور یہ ساری چیزیں قیامت اور منکران قیامت کے اعمال، آیات کا مختصر ہونا، آیات کی لحن کا ہونا، یہ تمام چیزیں مولانا گویا ہم ان مطلب اسی مطلب کو بیان کرتے ہیں۔ کس مطلب کو؟ کہ یہ سورہ مکی ہے۔ سمجھ گئے ہیں؟ اوپر جتنی خصوصیات بیان کی گئی ہیں اس سورہ کی آیات کی، وہ ساری خصوصیات اس سورہ کے مکی ہونے پر شاہد ہیں، دلیل۔ رو به هم رفته در این سوره صفات و اعمال منکران قیامت در 5 مرحله بیان شده کہ روح ہم رفتے، یعنی خلاصے کلام یہ تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سورہ کے اندر منکران قیامت کے صفات اور ان کے اعمال کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کے اعمال اور ان کے صفات کو 5 حصوں میں بانٹا گیا ہے کہ آنہا بخاطر تقسیب ان روز بزرگ، کہ یہ لوگ جو قیامت کا انکار کر رہے تھے وہ اس عظیم دن کی تقسیم کی وجہ سے، اس عظیم دن کو جھٹلانے کی وجہ سے چگونه از انفاق در راہ خدا، کمک به یتیمان و مسکینان سرباز کی زدان، کس طریقے سے یہ لوگ خدا کی راہ میں خرچ کرنے، یتیموں کی مدد کرنے اور مسکینوں کے کام آنے سے صرف نظر کرتے تھے، پرہیز کرتے تھے، دوری اختیار کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے مولانا، جن لوگوں کو قیامت کے دن پہ ایمان ہوتا ہے، جو قیامت کے دن پر عقیدہ رکھتا ہے، وہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے، یتیموں کی مدد کرنے، مسکینوں اور غریبوں کے کام آنے سے قدم پیچھے نہیں ہٹاتا ہے۔ لیکن یہ منکرین قیامت کی ایک خصوصیت ہے کہ جن لوگوں نے قیامت کے دن کا انکار کیا تھا اور انکار قیامت کی وجہ سے خدا کی راہ میں خرچ کرنے، یتیموں کی مدد کرنے اور مسکینوں کے کام آنے سے کس طریقے سے ان لوگوں نے پیچھا چھڑایا تھا، کس طریقے سے ان لوگوں نے دوری اختیار کی تھی۔ بچے گونے در مورد نماز مسامح کار و ریاکار، اور کس طریقے سے یہ نماز کے سلسلے میں کاہل، سست اور ریاکار ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ نماز پڑھتے بھی ہیں تو دکھاوے کے لیے یا سستی کے ساتھ، تساہلی کے ساتھ،
جی چراتے ہوئے، فَأَسْتُمَتْ بے نیاز منداں روئی گردانت، اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے سے منصرف ہیں، دور ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں مولانا منکران قیامت کے صفات اور ان کے اعمال کے بارے میں اس سورہ کے اندر بیان اور ذکر آیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کلی طور پر آپ یوں کہہ سکتے ہیں مولانا اس سورہ کا محتوا منکران قیامت کے دن اعمال اور صفات کے بارے میں ہے کہ ان کے اعمال اور صفات کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور انہی 5 مرحلوں کو یا 5 حصوں کو اس سورہ کی جو آیتیں ہیں 8 آیتیں اس سے بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک، اب آئیے شان نزول اس سورہ کا کیا واقعہ، کون سا حادثہ پیش آیا، کون سی چیز سبب بنی کہ اللہ اس سورہ کو نازل کرے، اس سورہ کے نزول کی وجہ کیا تھی۔ در شان نزول ان سورہ بعضی گفتے ہیں دربار ابو سفیان نازل شدے کہ ہر روز 2 شتر بزرگ نحر کر وخود و اطرافیان یارانش از آن استفاده می نمودند، اما روزی یتیمی آمد به تقاضای چیزی کرد، او با عصایش بر او زد و او را دور کرد۔ بعضی دیگر گفتند که آیت درباره ولید ابن مغیرہ یا عاص ابن وائل نازل شده۔ مولانا اس سورہ کے شان نزول کے سلسلے میں مفسرین کا اختلاف ہے، سمجھ رہے ہیں، الگ الگ شان نزول بیان کیے۔ کسی نے کہا ہے کہ یہ ابو سفیان کے بارے میں، کسی نے کہا ہے کہ یہ ولید ابن مغیرہ کے بارے میں، کسی نے کہا ہے کہ یہ عاص ابن وائل کے بارے میں، لیکن مشہور یہ اوپر والا پہلا شان نزول ہے۔ یہ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ سورہ ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ ابو سفیان کی عادت یہ تھی کہ یہ ہر دن 2 اونٹ نہر کرتا تھا، 2 اونٹ کاٹے جاتے تھے بھائی ابو سفیان کے، اور ان 2 اونٹوں کا گوشت ابو سفیان اور اس کے جو اطرافی 2 ساتھی تھے وہ سارے کے سارے مل کر کے کھاتے تھے۔ کہتے کہ ایک دن ایک یتیم آیا اور اس نے ابو سفیان سے مدد مانگی، تقاضا کیا، درخواست کی، میں کچھ اسے بھی گوشت دے دیں، کچھ اس کی مدد کر دیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے اس چھڑی سے اس یتیم کو مار کر کے بھگایا، تو اس وقت یہ سورہ نازل ہوا۔ در شان نزول ان سورے، اس سورہ کے شان نزول کے بارے میں بعضی گفتے ہیں، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ دربار ابو سفیان نازل شدے، کہ یہ سورہ ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوا ہے کہ ہر روز 2 شتر بزرگ نحر کر، کہ ابو سفیان ہر دن 2 بڑے اونٹ نہر کرتا تھا، کاٹتا تھا۔ وخود و اطرافیان یارانش، خود اور جو اس کے اطرافی تھے، جو اس کے ساتھی تھے، وہ سارے کے سارے از آن اس اونٹ کے گوشت سے استفادے میں نمودن، استفادہ کرتے تھے، یہ سارے مل جل کر کے کھاتے تھے۔ اما روزی یتیمی آمد، لیکن ایک دن ایک یتیم آیا ان کے پاس، وہ تقاضا ایک چیز ہی کر، اور کسی چیز کا تقاضا کیا، کسی چیز کی درخواست کی، کچھ مانگا اس نے۔ او با عصایش بر او زد، تو ابو سفیان نے اس یتیم کو اپنے عصا، اپنی چھڑی سے مارا، وہ اورا دور کر، اور اسے اپنے سے دور کیا، اسے بھگا دیا۔ اس وقت یہ سورہ نازل ہوا۔ بعضی دیگر گفتے ہیں، کچھ دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ آئے دربار ولید ابن مغیرہ، یہ ولید ابن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یا عاص ابن وائل کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ چل در فضیلت جلدی سے 1 منٹ میں 2 منٹ میں ختم کریں۔
اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے؟ ان سورہ در حدیث از امام محمد باقر علیہ السلام آمده است کہ من قرأ ارأیت الذی یکذب بالدین فی فرائض و نوافل قبل اللہ صلاته والصیام ولم یحاسبه بما کان منه فی الحیات الدنیا۔ ٹھیک اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں پانچویں امام سے حدیث میں وارد ہوا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ ارأیت الذی یکذب بالدین یعنی اس سورہ کی تلاوت کرے گا، جو اپنی واجب اور نافلہ نماز میں اس سورہ کی تلاوت کرے گا، اس سورہ کو پڑھے گا، خداوند متعال اس کی نماز کو اور اس کے روزے کو قبول فرمائے گا، اور دنیا کی زندگی میں جو اس سے کام سرزد ہوئے ہیں اس کا حساب و کتاب نہیں لے گا، اس کا محاسبہ نہیں کرے گا۔ ہر کس ان سورے را در نماز ہے فریضے و نافلش بقالت، جو شخص اس سورہ کو اپنی واجب اور نافلہ نمازوں میں پڑھے گا، خداوند نماز و روزے پورا قبول بھی کند، خداوند متعال اس کی نماز اور روزے کو قبول فرمائے گا، و او را در برابر کارہائی کے در زندگی دنیا از سرزدے است، اور اس کو ان کاموں کے مقابلے میں کہ جو کام اس نے زندگی دنیا میں انجام دیے ہیں، زندگی دنیا میں جو عمل اس سے ہوئے ہیں، جو کام اس سے ہوئے ہیں، ان کاموں کے بارے میں مورد محاسبہ قرار نہ دیا، حساب و کتاب نہیں کرے گا۔ یعنی اس سورہ کی تلاوت نماز و روزے کی قبولیت کا سبب ہے، ذریعہ ہے، اس کی برکت سے نماز اور روزے قبول ہوتے ہیں، اور دنیاوی کاموں وہ خداوند متعال قیامت والے دن حساب و کتاب میں نہیں لائے گا۔ چلیں یہ یہاں تک ہو گیا، اب انشاءاللہ جو ہے کل سورہ کی آیت اور اس کا ترجمہ اور پھر تفسیر انشاءاللہ پڑھیں گے۔